الرحمن الرحيم وذهب بعض المحققين إلى أن المعنى في قول مشايخنا كلام الله تعالى کاف وکاف قوف نہیں ہے معنى قديم ليس في مقابلة اللفظ حتى يراد به مدلول اللفظ ومفهومه بل في مقابلة العين والمراد به ما لا يكون بذاته كسائر الصفات. صبر سین و سو کی ہوئے کیا قرات ہے بھائی پتہ نہیں لگنا کدھر جا رہی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. معتزلیوں کا اعتراض تھا بڑا مضبوط. اس کا ایک جواب دیا علامہ نے قلنا تحقیقوں سے کہ یہ جو کلام اللہ کا لفظ ہے یہ حقیقت اور مجاز نہیں ہے کہ کلام نفسی میں حقیقت ہو تو کلام لفظی میں اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ مشترک ہے کلام نفسی قدیم اور لفظی حادث مؤلف کے درمیان، لہذا نفی صحیح نہیں ہے نفی. اور اسی طرح اب اعجاز اور تعدی بھی جو ہوگا وہ کلام اللہ حقیقی کے ساتھ ہوگا، مجازن نہیں ہے. وہ سمجھے ہی کہ کوئی نہیں. پھر تھا کہ یہ جو ما واقع شروع ہوا تھا ما واقع کہ وہ شے جو واقع ہے بعض مشائخ کی عبارت میں کہ من انہو مجازن، جی کہ یہ جو کلام اللہ کا اطلاق کلام لفظی پر یہ کیا ہے، یہ مجاز ہے. اس کی توجیہ کی تھی کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ لفظ کلام اللہ کی وضع نہیں ہے نظم مؤلف کے لیے، بلکہ معنی اس کا یہ ہے کہ کلام فی التحقیق و بالذات نام ہے کس کا، جو قائم ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، اور نام رکھنا لفظ کا کلام کے ساتھ اور وضع لفظ کلام کی لفظ کے لیے محض وہ باعتبار دلالت کرنے کلام لفظی کے کس پر، کلام نفسی پر. لہٰذا نہیں جھگڑا مشائخ کا کلام اللہ کے لفظ کی وضع کا کلام لفظی کے لیے اور کلام لفظی کو کلام اللہ نام رکھنے میں بھی ان کا جھگڑا نہیں ہے. اب یہ جو ما واقع تھا اس سے جو مشائخ کی کلام تھی نا اس کی ایک توجیہ کی ہے، اس کی ایک کہ مشائخ کے اس کلام کا کیا مطلب ہے. بھی مجاز جو کہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے سنیں کہ صرف دال ہونے کے اعتبار سے مجاز ہے کہ اس میں مجاز والی مشابہت ہے، ختم ہوگی بات. وَذَهَبَ کی جواب ثانی ہے اور وہ جو ہے نا ہوتے لکھے لفظ معنی یعنی بولا جاتا ہے لفظ معنی دو معنوں پر. لفظ کا مدلول اس کو بھی معنی کہتے ہیں اور وہ شے جو قائم بالغیر اس کو بھی. یہاں جو ہے نا معنی یہ مراد یہاں ثانی معنی ہے جو قائم بالغیر ہو. تو یہ دوسرا جواب سمجھیے، توجہ کریں کہ وَذَهَبَ اور گئے ہیں بعض محققین قاضی عادد الدین والملہ جو صاحب جن کی مواقف ہے مصنف شرح اور ہے. پھر تو بعض محققین گئے اس بات کی طرف کہ یہ جو معنی ہے نا ہمارے مشائخ کے قول میں، مشائخ کیڑے کہ قدما شاعرہ کے قول میں جو معنی ہے کیڑا معنی، لفظ معنی کلام اللہ تعالی معنی قدیم، کہ کلام اللہ ایک معنی ہے جو اس معنی سے کیا مراد ہے. بعض محققین کی بات کرتے ہیں، آگے جا کر تھوڑا رد کریں گے جو تشبیہ دی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا جی
ان سنی بعض محققین نے کہا ہے کہ یہاں جو معنی ہے نا، معنی اس سے مراد وہ نہیں ہے جو لفظ کے مقابلے میں ہوتا ہے، جو کہ یہ لفظ ہے اور یہ اس کا یہ معنی نہیں مراد، سنی، تاکہ پھر مراد لیا جائے معنی کے ساتھ لفظ کا مدلول، تو لفظ کا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مشائخ کے کلام میں معنی قدیم کے اندر جو لفظ معنی ہے نا، اس سے مراد ہے بل فی مقابلۃ العین، اس معنی سے مراد ہے عین کے مقابلے۔ عین کون ہوتا ہے؟ ما یقوم، تو عین کے مقابلے میں، تب مطلب کیا ہوا؟ مراد معنی سے وہ شے جو قائم بذات ہی نہ ہو، قائم بل یقوم، جیسا کہ ساری صفات وہ ذاتی طور پر قائم نہیں ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ یہ معنی ہے کس کا؟ کہ اللہ کی کلام معنی قدیم، کیا معنی ہے؟ کہ بھئی اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، خود قائم نہیں ہے۔ اللہ کی آنکھ میں جو کچھ سمجھ آؤں ہے تو بلاؤ بھی گال سے لگا کٹی کٹا گا چل کے تعالی معنی قدیم، اس کے معنی، اس میں جو لفظ معنی ہے اس کی تحقیق بعض محققین کے نزدیک وہی بات جو معتزلہ کا سوال چل رہا ہے نا، وہی اسی کا جواب دینا ہے۔ جی، کہ اس میں جو معنی ہے وہ معنی نہیں ہے جو لفظ کے مقابلہ میں ہے، حتیٰ کہ اس سے مراد ہو لفظ کا مدلول اور اس کا مفہوم، رام نہ جی، وہ معنی مراد ہے بلکہ یہاں معنی سے مراد ہے جو عین کے مقابلہ میں ہو۔ عین کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو قائم بذات ہی ہو، اور اس صورت میں معنی سے مراد ہوگا وہ شے جو قائم بذات والمراد بالمعنی وہ جو قائم بذات ہی، نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہو، جیسا کہ باقی صفات۔ وہ کس کے ساتھ قائم ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ معنی سے یہ مراد ہے، معنی سے سنے تگو پڑھ پھر پڑھ دیا شرح۔ ان القرآن اسم اللفظ والمعنى شامل لهما وهو قدیم، لہذا مراد کلام اللہ تعالی مانن قدیمن، مراد مشائخ کی یہ ہے کہ قرآن نام ہے لفظ کا بھی اور معنی کا بھی۔ قرآن پھر خبر ثانی یا اسم کی نعت ہے، ایسا اسم جو شامل ہے، لفظ قرآن جو شامل ہے دونوں کو، کن کو؟ یہ قرآن قدیم ہے۔ اب اس کا خلاصہ ہے کہ لفظ بھی قدیم ہے۔ آگے جواب دینا حنابلہ کی طرح نہیں، کون سے لفظ، اس کی وضاحت آگے چل رہی ہے۔ کیا کہ جی لہٰذا ان کی مراد کہ قرآن نام ہے، ان کی مراد یہ ہے کہ قرآن نام ہے لفظ اور معنی کا، اور یہ لفظ قرآن شامل ہے دونوں کو، لفظ اور معنی کو، اور یہ قدیم ہے۔ یہ قدیم ہے، لفظ اور معنی، کیونکہ لفظ جو ہے یہ بھی قائم بالغیر ہے، معنی بھی ذاتی طور پر نہیں ہے، تو معنی کا معنی کیا ہے کہ قائم بالغیر، تو یہ لفظ پر بھی تعریف سچی آتی ہے۔ لہذا لفظ قرآن، قرآن نام ہے لفظ اور معنی دونوں کا، تو یہ قرآن جو نام ہے کس کا؟ یہ قدیم ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ معنی بھی قدیم ہے اور صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر خیر۔ اور جان اس بات کو کہ بعض اشاعرہ گئے ہیں اس بات کی طرف کہ نظم بھی قائم بذات ہی تعالی ہے۔ یہ خلاصہ ہے وہ ساری گل کا کہ بعض اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ نظم بھی یعنی قدیم ہے، جی، کہ نظم بھی قائم بذات تعالی جب ہوگی تو کیا ہوگی نظم؟
معنی بھی قدیم ہے اور نظم کہہ دینا۔ علامہ فرماتے ہیں وہذا، یہ بات اگر ثابت ہو جائے تو منتفع ہو جائیں گے کثیر من الاشکالات، جو لفظ کے ساتھ وارد ہیں۔ پیچھے مسئلہ تو ہی بنے ہیں نا سارا جی۔ تو پس ارادہ کیا اشارے نے یہ کہ ذکر کریں بعض اشارہ کے مذہب کو، پھر ان کی تھوڑی کمزوری بیان کریں گے آخر میں جا کر، سمجھے؟ ہن پہلے مذہب سمجھ بعض اشارہ کا۔ پس فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے، اشارے نے، علامہ تفتزانی صاحب نے، اور بعض محققین اور وہ قاضی عدد الدین صاحب المواقف ہیں، بعض محققین گئے ہیں اس بات کی طرف کہ معنی یعنی مر گئے ہو سو لفظ معنی کا لفظ بات جا جی، یہ جو لفظ معنی ہے منہ چکڑ کھا کھا المعنی ایک ہی شہر ہے، اور کتاری ماری کو گوجیے کہ لفظ معنی کون؟ ہمارے مشائخ کے قول میں یعنی قدماء اشاعرہ کے قول میں کیڑا کہ کلام اللہ تعالی معنی قدیم، اس میں جو لفظ نہیں ہے یہ لفظ کے مقابلے میں، اگر لفظ کے مقابلے میں ہو تو پھر تاکہ مراد لیا جائے اس معنی سے لفظ کا، پس لازم آئے گی یہ کہ نظم کلام نہیں ہے، کیونکہ جب معنی سے مراد خاص لیں گے تو پھر نظم تو جو ہے اس کا دال بن گیا، تو پھر نظم جو ہے وہ کلام نہیں بنے گی، بلکہ لفظ معنی عین کے مقابلے میں ہے۔ کس میں ہے؟ اور عین وہ ہوتا ہے جو قائم، لہذا مراد اس کے ساتھ کس کے ساتھ؟ لفظ معنی کے ساتھ وہ شے ہے جو نہ قائم ہو، اور یہ تعریف تو شامل ہے کہ کوئی نہیں شامل، کیونکہ دونوں قائم بذاتی نہیں ہیں جی، اور یہ اولا ہے معنی کی تفسیر کرنے سے کیا کہ معنی قائم بالغیر کو کہتے ہیں، جیسا کہ کیا اس کو قاضی رحمہ اللہ جن کی بات چل رہی ہے، اس لیے کہ صفات اشاعرہ کے نزدیک ذات کا غیر نہیں، اس لیے اس کو قائم بالغیر نہیں کہہ سکتے، قائم اے شاباش۔ تو یہ جو تعریف کی ہے کہ مالا جو ذاتی طور پر قائم نہ ہو بلکہ اللہ کے ساتھ قائم ہو، یہ نہیں آخنا قائم بالغیر ہو، بلکہ کیا ہو؟ اللہ کے ساتھ قائم ہو۔ یہ لفظ تو بولنا ہے، یہ لفظ نہیں بولنا کہ کیا ہو؟ قائم بالغیر ہو، کیونکہ پیچھے پڑھ چکے صفات کو غیر بھی نہیں مانتے شاعرہ کہ اللہ کی صفات نہ اللہ کا عین ہے نہ اللہ کا غیر ہے، وہ مسئلہ کتنا لمبا چلے سی چیز جی۔ شاید کہ قاضی اعتماد کرتے ہیں کہ صفت غیر نہیں، یہ بات ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے، اس لیے وہ غیر کہہ دیتے ہیں جی، جیسا کہ باقی صفات علم قدرت، کیونکہ یہ سارے معنی ہیں جو قائم ہیں، نہ کہ آگے سمجھ، اور مراد ان کے قول کلام اللہ تعالیٰ سے معنی قدیم سے مراد ان کی کہ قرآن نام ہے لفظ اور معنی کا، اور لفظ قرآن شامل ہے دونوں کو، یہ شامل اللہما یا دوسری خبر بنانی ہے انا کی، یا یہ اسم کی صفت بنانی ہے، یعنی ان کے قول کا مراد ہے کہ جو ہے نا کلام، یہ لفظ قرآن ہے، یہ لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے اور دونوں کو شامل ہے، دونوں کو، او جتھے حاشیہ مکدا ہے پھر لمبا اتھے جا کے تے واہ ہو واہ، اور اگلے پھر پڑھ دیا پچھلا واہ ہو واہ، یعنی قرآن یہ قدیم ہے، تین نہیں ہو گئے، یعنی قرآن دونوں بار بولا جاتا ہے، لفظ معنی دونوں قدیم ہے۔ واپس آؤ ذرا سوال جو اوکھا جا سمجھا جے۔
وَأُورِدَ وارد کیا گیا اس پر، یہ جو کہا کہ لفظ بھی قدیم ہے، وارد ہے اس پر کہ کلام اللہ، جی جو اللہ کا کلام ہے، جو لفظ بھی بولا جا رہا ہے، کلام اللہ اگر نام ہے شخص کا جو قائم ہے کس کے ساتھ، یعنی معنی اور لفظ جب دونوں قدیم ہیں تو اللہ کی جو صفت ہے وہ تو شخص ہے، یعنی وہ معین ہے، عام نہیں ہے کہ ہر کسی کی صفت ہے، کہ اگر نام ہے قرآن کلام اللہ، کلام اللہ نام ہے کس کا، جو شخص، وہ شخص نہیں مراد وہ جزئی حقیقی، سنیں، جب کلام اللہ صرف اس کا نام ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ، جو قدیم ہے وہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، پھر نہ ہوگا وہ جو نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور وہ کہ پڑھتے ہیں ہم اس کو، نہ ہوگا قرآن حقیقی بلکہ قرآن کی مثل ہوگا۔ کیوں؟ قرآن تو وہ شخص ہے جو اللہ کی ذات کے لفظ اور معنی دونوں، تو یہ تو اس کی پھر کیا بنے گا، وَذَا بَاطِلٌ، یہ باطل ہے کہ اس کو کہے کہ یہ قرآن نہیں ہے، قرآن کی مثل۔ سنیں یہ بات کیا ہے قطعاً، اور اگر قرآن کلام اللہ اور کلام اللہ اور جو اب دونوں کا مجموعہ بن گیا، کیا لفظ بھی اور نظم معنی دونوں قدیم ہیں، اور اگر کلام اللہ نام ہو ایک نو کا جو نو قائم ہے کس کے ساتھ، ایک نو لیکن نو قائم ہے باوجود قطع نظر کے محل کی خصوصیت سے، کوئی ایک نو ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ، تو لازم آئے گا یہ کہ ہو اطلاق کلام اللہ کا اس شخص پر ہو لفظ اور معنی پر، من حیث و خصوصیات ہی کیا، کیونکہ نو مراد ہے تو پھر نفی صحیح ہوگی۔ سنیں یہ سوال آ رہے ہیں جی، اور یہ بھی خلاف ہے، خلف ہے، اور اگر لفظ کلام اللہ کو کی وضع ہو وضع عام ہر ایک کے لیے، کس سے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ بھی، اور وہ جو قائم ہے کن کے ساتھ، تو اب لازم آئے گا اللہ تعالیٰ کی کلام کا متصف ہونا کس کے ساتھ، اتصاف حقیقی، کیونکہ وہ قدیم جو ہے جب قارئین کے ساتھ بھی قائم ہے تو یہ تو حادث ہیں، تو جو حادث کے ساتھ قائم ہے وہ تو حادث ہیں جی۔ سنیں کیوں، لحدوث الجزیات قائمہ بالقرآن، اور یہ بھی باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کیا ہو، وہ حدوث کے ساتھ متصف و اتصاف حقیقی، سمجھے ہی۔ پھر پیچھو دیکھو کہ تیسری صورت ہے کہ اگر کلام اللہ کی وضع ہو وضع عام ہر ایک کے لیے، جزیات، وہ جزیات شخصیہ کون ہیں، کہ ایک وہ کلام اللہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور باقی وہ کلام اللہ جو پڑھنے والوں کی ذاتوں کے ساتھ قائم ہے، اگر سب کا نام ہو تو ہے تو وہ قدیم، تو اب لازم آئے گا کہ جو ہے نا، سمجھے ہی، لازم آئے گا کلام اللہ کا متصف ہونا کس کے ساتھ، اتصاف حقیقی، کیونکہ جزیات جو قائم ہے قراء کے ساتھ وہ کیا ہے، وہ حادث ہے، اور یہ تو وَأَيْضًا، اور بھی قاضی نہیں تسلیم کرتے اس کو، بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ لفظ اور معنی دونوں قدیم ہیں۔ آج جب پڑھے آج شرح بھائی سارا قاضی کا مذہب، وہ کیا کہتے ہیں، دونوں قدیم ہیں، محاذ حدوث جو ہے وہ کن کے لیے، قرات کے، قرات حادث ہے۔ سنیں وہ آخر تے جملہ ہونا ہے، مقروب قدیم ہے، قرات حادث ہے۔ اب یہ ہو گیا سوال 3-4 شکا نال، اجیبا بے وجوہ،
اول اختیار شک اول کیڑی کہ یہ نام ہے کس کا؟ جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور یہ کہ وہ جو پڑھے اس کو بشر ہوگا کان بالذات، وہی جو قائم ہے کس کے ساتھ؟ سنیں وہ کہا تھا نا کہ پھر جو بے نازل ہوا ہے اور جو ہم پڑھتے ہیں پھر اس کی مثل ہوگا، تو اس کا جواب دینا ہے. سمجھے ہی کہ شک اول اختیار ہے بھئی وہ شخص ہے جو ذات باری کے ساتھ قائم ہے، اور یہ کہ وہ کہ پڑھتا ہے اس کو کون ہوگا؟ وہ بالذات، وہی جو اگرچہ مغایرت ہے باعتبار تعلق قرات نابہی کے، صرف یہ مغایرت ہے، باقی ہے وہ اللہ کا کلام ہے، لہذا اس کی مثل نہیں ہے، اس کی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہی ہے. علامہ فرماتے ہیں مہاراج جی کے اس میں نظر ہے، کیونکہ معنی قائم بے محل جو ہوتا ہے وہ مغایر ہوتا ہے اس معنی کے جو قائم ہوتا ہے محل آخر کے ساتھ. ایک اللہ کے ساتھ قائم ہے، ایک ہمارے ساتھ قائم پڑھ رہے ہیں. مغایرت حقیقیہ ہوتی ہے اعتباری، بلکہ جواب حق سے سوال دا یہ ہے کہ مغایرت اگرچہ ثابت ہے بالتدقیق، لیکن یہ مغایرت منفی ہے، اس لیے کہ محل کا اختلاف عرف میں جیسے مکان کا اختلاف یہ شے کے تعدد کو اوتھے بیٹھا سے تو ہو رہے تھے ہیں تو ہو گئے، سمجھے؟ اور احکام شریعہ مبنی ہے کس پر؟ نہ کہ اسی لیے، اور سنا جو مسئلہ عجیب ہے، اسی لیے اگر بھئی توڑی جائے شے قلیل جداً کس سے، اور کہا جائے کہ نہیں ہے یہ حجر اسود وہ کہ جس کا عرفاً یہ باطل ہے، عرفاً یہ، اور واجب ہے تقبل شرعاً باوجود کہ کل جز کا غیر ہوتا ہے. سمجھے جی؟ ایشا بس ہے. اور اگر سمجھ لیا تو نے، یہ یاد کر لیا تو نے یہ مسئلہ، تو حل ہو جائیں گے تجھ سے کثیر من ثانی جواب اختیار شک ثانی کیڑا کہ نام ہے نو کا جو قائم ہے. تو اب لازم پچھو پڑھنے کے بعد لازم آئے گا یہ کہ ہو اطلاق کلام اللہ کا اس شخص پر من حیث خصوصیت دی، تو پھر نفی کرنی صحیح ہوگی تو یہ خلف ہے. شک ثانی یہ کہ نفی کی صحت ممنوع ہے، کیونکہ نہیں صحیح سلب کرنا نو کا اپنے فرد سے، اور بہرحال نفی ہونا قرآن کا موضوع للشخص من حیث و خصوصیت ہی، ہم اس کے بطلان کو تسلیم نہیں کرتے. تیسرا جواب اختیار شک ثالث کیڑی وضام ہر ایک کے ساتھ، تو پھر تھا کہ حدوث کے ساتھ متصف ہو جائے گا. جی وہ یہ ہے کہ نئی استحالہ کلام کے متصف ہونے میں کس کے ساتھ؟ اپنے بعض افراد کی نظر سے، تو وہ کون ہے؟ جو قاری ہیں. جی چوتھا جواب کہ لفظ کلام مشترک ہے کس کے درمیان؟ جو قائم بذات تعالی ہے اور نئی لازم آتا نو کے حادث ہونے سے باوجہ متحقق ہونے نو کے فرد میں جو قائم ہے ازل میں، محض حادث اس کے بعد جزیات ہیں. جی سمجھے ہی؟ تو وہ ہوا قدیم یعنی قرآن اور لفظ معنی دونوں. یہ ہے بعض محققین کا مذہب قاضی عدد الدین والملہ کا. اور سمجھے ہی؟ ہن معنی کر گئے ہیں بعض محققین اس بات کی طرف کہ معنی ہمارے مشائخ کے قول میں کلام اللہ تعالی معنی قدیم، یہ جو لفظ معنی ہے یہاں لفظ معنی نہیں ہے لفظ کے مقابلے میں، تاکہ مراد لیا جائے معنی سے لفظ کا مدلول اور لفظ کا مفہوم، بلکہ یہ جو لفظ معنی ہے عین کے مقابلے میں ہے اور مراد معنی سے
وہ ہے جو نہ قائم ہو بذات ہی. قائم بالغیر نہیں کہا سنیں، بلکہ قائم ہو کس کے ساتھ؟ جیسا کہ باقی صفات اور مراد ان کی اور مشائخ کی یہ کہ قرآن نام ہے لفظ اور معنی کا، اور قرآن شامل ہے دونوں کو، اور قرآن قدیم ہے. جی بعض محققین اس بات کی طرف کے معنی ہمارے مشائخ کے قول کلام اللہ تعالی معنی قدیم میں نہیں ہے لفظ کے مقابلہ میں، تاکہ مراد لیا جائے اس معنی کے ساتھ لفظ کا مدلول اور اس لفظ کا مفہوم، بلکہ معنی عین کے مقابلہ میں، اور مراد معنی کے ساتھ وہ ہے جو نہ قائم ہو ذاتی طور پر جیسا کہ باقی صفات، اور مراد معنی سے بھی معنی سے وہ ہے ضرور نہیں کر دے گا ساتھ معنی کرنے، ساتھ تو بغیر بھی بے معنی نہیں بنتا جی. یہ جیسا کہ باقی صفات، اور مراد ان کی یہ ہے یہ ہے کہ قرآن نام ہے لفظ اور معنی کا، اور قرآن شامل ہے لفظ اور معنی دونوں کو، اور قرآن قدیم ہے. وہ قرآن جو دونوں کو شامل ہے، یہ قرآن قدیم ہے، یعنی لفظ بھی قدیم ہے تو معنی بھی. اب آگے لا کما زعمت الحنابلۃ من علم النظم المؤلف حنابلہ تو وہ بلاؤ بھی لا کما زعمت اے با مفالتی مصدر نہیں ہے، بڑا چھک کے پڑے خاص کر کے حنابلہ. نابلۃ من علم النظم المؤلف المرتب الاجزاء للخلفاء بأنه لا يمكن التلفظ بالسين من بسم الله إلا بعد التلفظ بالباء. صبر صبر صبر. شارح فرماتے ہیں نہ جیسا کہ زام کیا ہے حنابلہ نے. کیا کیا؟ نہ جیسا کہ زام کیا ہے حنابلہ نے، یعنی نظم مؤلف مرتب الاجزاء یہ نظم قدیم ہے. پیچھے پڑھے جی ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ نہیں، جو ہم نے کہا نا کہ لفظ قدیم ہے، اس کا اور معنی ہے، حنابلہ کی طرح نہیں ہے. کیا کہ نہ جیسا کہ زام کیا حنابلہ نے، یعنی ہماری مراد لفظ کے یہ خاص ہے، نہ کہ وہ جو حنابلہ نے وہ خاص آگاہ آئے گا جی. یہ نہیں اگر ٹرتو جو خاص آئے کو نہیں جی. یعنی نظم مؤلف مرتب الاجزاء کا قدیم ہونا. حنابلہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظم ہے نا ہمارے سامنے، اینو قرآن کھول کے بخواؤ بیماری نو، نظم میں تے لکھیا ہوا ہے تے ان دی ترتیب ہے کہ کوئی نہیں ایکو بے وچ کٹھا سارا قرآن ہے، ترتیب ہے کہ کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں یہ قدیم ہے. ہم نے جو کہا ہے نا بھئی ہمارے شاعرہ نے کہ بھئی کیا ہے وہ اس کا مطلب آگے آ رہا ہے جی. فَإِنَّهُ بس کیونکہ یہ تو بداہتاً محال ہے کہ نظم مؤلف مرتب الاجزاء یہ قدیم ہو، یہ تو بداہتاً سنیں کیوں محال ہے؟ اس لیے کہ اس بات کا یقین ہے کہ بسم اللہ کے سین کا تلفظ تب ہوگا جب پہلے با کا تلفظ پورا ہو جائے گا، جب پہلے اس کے بعد ہوگا جی، اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا. میم کا تلفظ تب ہوگا جب پہلے سین کا تلفظ پورا ہوگا جی. کیا کہ جی نہ کہ وہ مراد ہے اب جب با کا تلفظ کیا ہے تو پہلے نہیں تھا، اور با کے بعد سین آئے گا. تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں زبان سے یہ تو اب پڑھا ہے، تو یہ کیا ہے؟ حادث ہے جی. یعنی نظم جو مؤلف ہے مرتب الاجزاء ہے یہ قدیم ہے، کیونکہ یہ اس کا قدیم ہونا بدی ہے، اس کا محال ہونا بدی ہے. حد ہو گئی، قدیم ہونا کی پیانے پڑے بھی. جس طرح حنابلہ کہتے ہیں ہم اس طرح نہیں کہتے. حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ سو جو پنگ پی کے، کہ حنابلہ نے تو یہ کہا ہے پیچھے پڑے ہیں انہوں نے بعض نے غلوف کے تو نہ کہا دو گتے بھی قدیم نے جی. اس دن سبق جیسو حنابلہ اجے ہون پڑے ہیں کہ قاضی بعض محققین نے کہا ہے کہ قرآن نام ہے لفظ معنی جمیعاً کا،
اور یہ قرآن جو لفظ معنی دونوں ہیں، یہ قرآن قدیم ہے. اب اس سے بظاہر معنی بنا کہ ہم لفظ کو قدیم مانتے ہیں، تو حنابلہ بھی تو لفظ کو، اس کا جواب دیا ہے کہ حنابلہ کی طرح نہیں ہم مانتے کہ بھئی جو نظم مؤلف مرتب الاجزاء ہے یہ کیا ہے. حنابلہ یہ کہتے ہیں، ہم یہ نہیں مانتے کیونکہ اس نظم کا قدیم ہونا یہ تو بدیع الاستعالہ ہے. کیوں بدیع الاستعالہ ہے؟ بوجہ یقین ہونے اس بات وجہ کوئی نہیں کہ یقین ہے اس بات کا کہ اس وقت تک سین کا تلفظ نہیں ہو سکتا جب تک با کا تلفظ پورا نہیں ہوگا. جب تک با کا تلفظ پورا اس وقت تک سین کا تلفظ نہیں ہو سکتا. سنیں اے شاباش سے بلل والمعنى ان اللفظ القائم بالنفس ليس مرتب الاجزاء في نفسه مرتب بلو بلو بھی ليس مرتب الاجزاء في نفسه بس بلکہ معنی اے بل ہوا قدیم بمعنى ان اللفظ، بلکہ ہمارے نزدیک معنی کہ لفظ ایسا لفظ جو قائم ہے کس کے ساتھ، کے ساتھ وہ لفظ نہیں ہے مرتب الاجزاء فی نفسہ، بذاتی مرتب وہ سارا کٹھا ہے جی. یہ لفظ قدیم ہے. یہ لفظ جو ترتیب وار لفظ ہے یہ قدیم نہیں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں جی. ہاں جی کیا جی، بلکہ ہمارے نزدیک لفظ کا معنی یہ ہے کہ لفظ جو وہ کام ہمارے نزدیک سے مراد ہے جو بعض محققین نے کہا ہے نزدیک جی، لفظ جو قائم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ نہیں ہے مرتب وہ مرتب الاجزاء نہیں ہے فی نفسی، وہ مرتب اجزاء نہیں ہے. فی نفسہ ہی. سمجھے اے شاباش جی. ادھر دیکھ لا کما زامت یعنی نہیں قول کرتے ہم لفظ کے قدم کا جیسا کہ کیا، یعنی بھئی قدیم ہونا نظم مؤلف مرتب کیونکہ اس کا تو قدیم ہونا یہ بدیع یہ تو محال ہے، باوجہ یقین کرنے اس بات کے کہ نہیں ممکن تلفظ سین کے ساتھ بسم اللہ سے مگر با کے تلفظ بالبا کے بعد، لہذا سین حادثہ ہوا کیونکہ جب تک با نہیں اس وقت تک سین کا تلفظ نہیں کیا ہم نے. اور اسی طرح باقی وہ جو سین کے بعد آ رہے ہیں وہ سارے کیا ہوئے، باوجہ متاخر ہونے ان کے وجود کے با کے، اور با بھی حادثہ ہے اس لیے کہ اگر با قدیم ہوتیش با تو با کا تلفظ کبھی ختم ہی نہ ہوتا، کیونکہ قدیم پر تو جو ہے نا فنا نہیں آتی، قدیم پر فنا نہیں ہے. تو اگر با قدیم ہوتی تو با کا تلفظ ہم سے کبھی ختم ہی نہ ہوتا جو کہ وہ تو قدیم ہے. تو حالانکہ بس تو پچھلے اس لیے کہ ان کا وجود با کے بعد ہے، حادث ہے. با اس لیے حادث ہے کہ وہ ختم ہو گئی. سمجھے ہی یہ جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ دلیل دی اس پر. بلکہ وہ یعنی نظم قدیم ہے بایمانہ کے لفظ قائم بالنفس ہے، وہ لفظ نہیں ہے مرتب الاجزاء فی انج نہیں ہے جی. سنیں کل حافظ القائم بنفس الحافظ من غیر ترتب الاجزاء وتقدم البعض على البعض. بس مثال دینے نہیں، مثل اس کلام کے اس لفظ کے جو حافظ کے نفس کے ساتھ ذہن دل کے ساتھ قائم ہے من غیر ترتب الاجزاء، من غیر ایسے ہوتے مولف فضیل گرفت کرنے کے ساڑھے دماغ ہے جو کچھ ہے اس میں ترتیب ہے، اس میں ترتیب ہے جی. جی کہ انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ بھئی لفظ ہوش ترتیب نہ ہو
کہ جیسا کہ وہ جو قائم ہے کس کے ساتھ؟ حافظ کی نفس کے ساتھ. یہ نا سنیں ہی دھیان کریں، حافظ للقرآن کی طبیعت کے ساتھ بغیر ترتب اور بغیر مقدم ہونا بعض کا، اس کے بغیر قائم ہے. اس کے کیا جی مشبہ تشبیہ دی ہے سمجھانے کے لیے. یہ جو شاہد کو دلیل بنایا غائب پر، اس پر علامہ نے گرفت کرنی ہے. جی جیسے وہ لفظ جو قائم ہے حافظ کی طبیعت کے ساتھ بغیر اجزاء کے ترتب کے اور بغیر بعض کے تقدم کے بعض پر. او بے خدرو کل قائم بے نفسل بول چاہ کی بنے بغیر ترتب اجزاء کے، وہاں دماغ میں جو اس میں اجزاء مرتب نہیں ہے اور بعض پر مقدم نہیں ہے، اکٹھا ہے سارا. یہ بترکیب دسی حاضہ حال عن القائم بنفس الحافظ، یہ نہ آتے اس کے لیے اور سمجھے ہی. اچھا جی تے اگے چل پھر مانا کر دیں ہم. بسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بس یہ سوال کا جواب ہے. تو پھر اگر دماغ کے اندر ترتیب کوئی نہیں حافظ صاحب کی، تو پھر سارا قرآن ایک بار اکٹھا پڑھ دین، ایکو رکعت چکو منٹ چ پڑھن تے روپیہ لکھ لین تے گھر جان تے پھر کل اور مسیح تے جان جی مہینے بعد 30 لاکھ روپیہ کمان موج ہوگی حافظوں. سنیں جب دماغ میں ترتیب نہیں ہے تو پھر زبان پر ترتیب کیوں ہوتی ہے؟ سمجھائی جی. اس کا جواب اس کا او واہ ہوا یہ کہ کہا جائے گا کہ ہم سنتے ہیں جی نحن نسمع آگے کی ہے نرت ترکیب، ہم دیکھتے ہیں ترکیب. تو بس کیسے من ہے؟ تو جواب دیا کہ ترتب ماز حاصل ہے تلفظ میں اور ایتھے کیوں ترتب ہے؟ اس واسطے کہ مولوی ندیم دی زبان اللہ نے قدرت نہیں رکھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دا تلفظ اکو واری کٹھا کر سکے جی. چونکہ آلہ اس کی موافقت نہیں کرتا، اس لیے تلفظ میں ترتیب آ جاتی ہے. ہاں جی کیا جی سوال ہے کہ پھر یہ پڑھنے میں اگر اندر ہر چیز کٹھی ہے، حافظ قرآن کے نفس میں یہ سب کچھ اکٹھا ہے، تقدم تاخر کوئی نہیں ہے، ترتیب کوئی نہیں ہے، تو جب زبان سے پڑھتے ہیں پھر ترتیب کہاں سے آتی ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے ترتب حاصل ہوتا ہے تلفظ اور قرات میں، کیونکہ اعلیٰ موافقت نہیں کرتا. اعلیٰ بیل جی کیڑی شاء اللہ پوچھو تو دے سکو یار پتہ کو اور کن نال پڑھی دے. یہ جو زبان ہے یہ موافقت نہیں کرتی کہ بیک وقت یہ نہیں ہو سکتا جی. سنیں جی اگے چل کہتے ہیں یہ ہے معنی ہمارے بزرگوں کے قول کا کہ مکروب جو پڑھا گیا ہے وہ قدیم ہے، جو ہماری قرات ہے یہ حادث ہے. ہاں جی یہ معنی ہے بزرگوں کے قول کا کہ مکروب قدیم ہے اور قرات حادثہ. جو پڑھا گیا ہے وہ قدیم ہے، جو ہماری قرات ہے یہ حادث ہے جی. سنے ہی اے شاباش ان من کر اگلی گل پھر پڑھ دیں پتر جی پلاوی او بے خود رو. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ او بالترتب ماذ حاصل ہے کس میں؟ یعنی ترتب فی الکلام الہی جو ہم پڑھتے ہیں جب ماذ حاصل ہوتا ہے بنسبت جب کہ ہم تلفظ کرتے ہیں کلام الہی کا. سنیں یا یہ معنی ہے کہ ترتیب قائم بنفس الحافظ میں یہ ترتیب ماذ حاصل ہوتی ہے کہ جب حافظ جی کیا کرتے ہیں کیوں باوجہ نہ موافقت کرنے. مساعدت کا معنی آتا ہے موافقت جی، موافقت کرنی اللہ مدد کرنی.
یعنی عدم قدرت لسان کی تلفظ بالقرآن پر دفعتاً بغیر، اس طرح ہماری زبان میں اللہ نے یہ قدرت نہیں رکھی جی۔ یہ ہے معنی بزرگوں کے قول کا کہ المقروب، اسی طرح ان کا ایک اور قول ہے المسموع المحفوظ المکتوب المقروب، یہ قدیم ہے، سماع، قرات، حفظ، کتابت، یہ حدث ہے۔ سنیں جی، مقروب محفوظ مکتوب یہ قدیم ہے، قرات، سماع، حفظ، کتابت یہ حدث ہے۔ ان کے بعد پر پھر ترجمہ کر دیں بعد وَأَمَّا بذات اللہ تعالی فلا ترتب حتى ان من سمع كلامه تعالى سمعه غير مرتب الاجزاء سامعہ ہے، سمعه غير مرتب الاجزاء لعدم احتياج جوڑ کر لا، لعدم احتياج به الى الآلة هذا حاصل كلام۔ امتحان کریں۔ اور وہ کلام جو قائم بذات ہی تعالی ہے جی، معنی اور لفظ دونوں، وہاں ترتب کوئی نہیں ہے، وہاں اب اس پر کیا کہ جی، اور وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، یعنی لفظ اور معنی دونوں، اس میں ترتب نہیں ہے، اس میں ترتب نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ بندہ جو سنے گا اللہ تعالیٰ کی کلام کو، جب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تلفظ فرمائے گا تو سنے گا اللہ کی کلام کو غیر مترتب الاجزاء۔ ہوں سمجھ آئی سامنے آؤ، تو سنے گا اللہ کی کلام کو کٹھی وجہ کیا کہ جی، حتیٰ کہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی کلام کو سنے گا تو سنے گا اس کو غیر مرتب الاجزاء، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تلفظ فرمان تو وہ بندہ جو سنے گا وہ سارا اکٹھا سنے گا، اس میں ترتیب کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تلفظ کرنے میں آلے کا محتاج نہیں ہے۔ کس کا؟ یہ ہے حاصل ہو، یہ ہے علامہ قاضی عدد الدین والملہ کی کلام کا حاصل جو علامہ نے آپ کو سنا دی ہے جی، جس کا خلاصہ کہ لفظ بھی آگے سمجھ تو معنی کا معنی کیا ہے جو قائم ذات ہی نہ ہو بلکہ اللہ کی، تو اب یہ تعریف لفظ پر بھی سچی آتی ہے، جس طرح معنی قائم ہے لفظ بھی قائم ہے، اس پر یہ تبصرہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے لفظ سنے تو وہاں ترتیب نہیں ہوگی، وہااں نہیں ہوگی جی، سمجھے ہی؟ چونکہ اللہ تعالیٰ آلے کا ادھر دیکھو وَأَمَّا الْقَائِمُ بِذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا، حتیٰ کہ وہ بندہ جو سنے اللہ تعالیٰ کی کلام کو تو سنے گا وہ اللہ کی کلام کو درا حال کہ وہ کیوں اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کدھر، یہ ہے حاصل و کلام ہی، سنے ہی۔ اور تحقیق علیحدہ کیا قاضی رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں ایک رسالہ، اور اس میں یہ فرمایا ہے کہ لفظ المعنی، معنی کا جو لفظ ہے، معنی لفظ معنی ہے نا، یہ بولا جاتا ہے کبھی لفظ کے اور کبھی بولا جاتا ہے ایسے امر پر جو قائم۔ پس امام شیخ اشری رحمہ اللہ نے جب فرمایا کہ کلام کون ہے حول، تو ہن سنیا جی بھی اتوں بھی جڑا مسئلہ اصل بنیا کہ جب آپ نے فرمایا نا کہ اللہ کی کلام کون ہے، معنی نفسی ہے، تو اب لوگوں نے عمل کیا اس کو معنی کو مشہور معنی پر، تو پھر کہہ دیا کہ لفظ جو ہے وہ حدیث ہے حدیث، سنی؟ تو پس سمجھا آپ کے ساتھیوں نے
کہ مراد شیخ کی لفظ کا مدلول وحدہ ہے، لفظ کا یہ کہ وہ قدیم ہے فقط شیخ کے نزدیک. انہوں نے سمجھا کہ صرف معنی قدیم ہے، کن کے نزدیک؟ اور یہ کہ عبارات یعنی جو نظم ہے اس کا نام رکھا گیا کلام، یہ ہے وہ شیخ کے سمجھا. بعد والوں نے اس کو شیخ کی کہ لازم آ گئے. پھر جڑے سارے 4-5 صفحے پڑھے جی سارا مسئلہ ہے تو کھڑا ہوا جی کہ بے لفظ کے بارے میں کیا کہتے ہو، وہ سمجھے ہی اے شاباش سے کیڑے فضل لازم ہے. جیسا کہ عدم تکفیر اس کی جس نے انکار کیا کہ وہ جو دفعتین کے درمیان ہے وہ کلام نہیں ہے جی، تو اس کی کیا کر دی؟ پھر اس کو اس پر تکفیر نہ کرو نا، حالانکہ تکفیر ہے. اور اسی طرح عدم وقوع تحدی کس کے ساتھ؟ کلام اللہ حقیقی کے ساتھ تحدی نہیں ہے، یہ تو یہ نظم ہے اس کے ساتھ ہے جی. اور جیسا کہ نہ ہونا مقروب ملفوظ کا کیا، اور کل یہ سنیں جی تحدی بھی حقیقی کلام اللہ کے ساتھ ہے، مقروب ملفوظ حقیقی اللہ کا کلام ہے، اور جو انکار کرے گا وہ کافر ہے جی. کل یہ باطل ہے، جیسا کہ یہ معلوم ہے ضرورت دینیا سے. سنیں تو یہ بات والوں نے سمجھا، اس لیے پس واجب ہے حمل کرنا شیخ کی کلام کو اس پر کہ مراد آپ کی معنی سے وہ ہے جو یہ قاضی صاحب کہتے ہیں. انہوں نے تو کہا تھا نا قائم بذاتی قائم نہیں، یہ لفظ بولنا ہے. سنیں جی تو وہ کیا ہے؟ قائم بالغیر ہے. تو پس ہو جائے گی کلام نفسی شیخ کے نزدیک ایسا امر جو شامل ہے کس کو؟ جو قائم ہے، جو مکتوب ہے، جو مقروء ہے. محاذ اللہ زی ذکر نہ ہو، یہ وہ کہ ذکر کیا ہم نے اگرچہ مخالف ہے اس کے جس پر، مگر یہ کہ تامل کے بعد ظاہر ہوگا. حقیقت یہی ہے کہ نظم اور معنی دونوں قدیم ہیں لیکن خاص معنی کے اعتبار سے جی. سنیں ہی سید السند میر سید شریف تو صرف نہ میر پڑھی بھی چونکہ پہلی کتاب ہے بھی چھوٹے ایڈے کو شاعر ہی سن جی، یہ بڑے بڑے شاعر ہی نے. سید السند لقب ہے جی. اور فرمایا سید السند رحمہ اللہ نے حاذ المحمل، یہ ہے محمل شیخ کی کلام کا ان سے کہ اختیار کیا اس کو کس نے؟ عبد الکریم نہایت الاقدام میں. اور نہیں شبہ اس میں کہ یہ اقرب ہے کس کے؟ احکام کے جو منسوب ہے ظاہر الملہ کی طرف. جواب دیا گیا کہ مفاسد مدفوع ہیں اس کے ساتھ کہ تحقیق کی اس نے کہ کل پڑھیا جی کہ شارع نے کہا کہ لفظ کلام مشترک ہے، تو پھر لفظ کو بھی حقیقی کلام کہیں گے جی. اس سے بھی سارے مفاسد ختم ہو گئے ہیں، کل کیے سارے کہ کوئی نہیں کیتے. اور نہیں ہے مجاز اگرچہ واقع ہے بعض مشائخ کی کلام میں فہو مؤول، ان کے جو مشائخ کی کلام میں جڑا ہن تمہارا پھیرا دعایا سی کو نہ کہ اس کا ایک خاص مطلب ہے کہ بھئی چونکہ یہ دال ہے اس اعتبار سے مجاز والی مشابہت پائے گی تو اس کو مجازن کہا گیا کہ یہ کلام اللہ جو ہے نا بھی یہ نظم ہے یہ مجازن قرآن ہے. تو یہ مطلب ہے کہ یہ دال ہے، وگرنہ حقیقتاً نظم اور معنی دونوں کیا ہیں؟ کلام اللہ ہیں جی. تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور یہ تحقیق جو لفظ کا خاص معنی کا خاص معنی کی ہے کہ لفظ بھی قدیم ہے، لفظ بھی قدیم ہے. تو وہ اس معنی کے اعتبار سے کلام اللہ معنی نفسی ہو تو پھر کلام اللہ کی اضافت کا اور معنی ہے. اور جڑا کل پڑھے پیچھے پھر اضافت کا معنی ہے کونہ صفۃ لہ تعالی، وہ پچھلے صفحے تھے. اور جب کہا جائے نا کہ بھئی کلام اللہ بولا جاتا ہے لفظی حادث مؤلف پر،
اب اضافت کا معنی ہے کہ یہ اللہ نے بنایا ہے، کسی مخلوق نے نہیں بنایا، کہ اللہ نے یہ نازل کیا. سمجھے ہی؟ اے شاباش سے من کر وہ نہ جیسا کہ زام کریں، زام کیا ہے حنابلہ نے، یعنی نظم مؤلف مرتب الاجزاء کا قدیم ہونا، کیونکہ یہ بات یعنی یہ جو نظم مؤلف مرتب الاجزاء ہے یہ قدیم ہونا اس کا بدیع الاستحالہ ہے کہ یہ بداہتاً محال ہے، کہ میں باوجہ یقین کرنے اس بات کے کہ نہیں ممکن تلفظ سین کے ساتھ بسم اللہ کی با سے، بسم اللہ کے سین سے، مگر تلفظ بالبا کے بعد. تو جن میں آگے پیچھے تلفظ ہو وہ تو حادث ہوتے ہیں، دسی سارا دلیل نال جی. بلکہ معنی جو ہم نے کہا کہ بی لفظ بھی قدیم ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ لفظ ایسا لفظ جو قائم ہے بذات ہی تعالی، وہ لفظ نہیں ہے مرتب الاجزاء فی نفس ہی. اب آگے ایک جنا شاہد کی مثال دی ہے جی، اور یہ شاہد دی نہیں، ان میں جدوں میں آکے شاہد وہ تو غائب ہو گئے. کل قائم ہے مثل اس کے جو قائم ہے حافظ القرآن کے نفس کے ساتھ اور دل و دماغ چو بغیر اجزاء کی ترتیب کے اور بغیر بعض کے تقدم کے بعض پر من کروے نہ جیسا کہ کام کیا حنابلہ نے، یعنی نظم مؤلف مرتب الاجزاء کا قدیم ہونا، کیونکہ یہ بدیع الاستحالہ ہے بوجہ یقین کرنے اس بات کے کہ نہیں ممکن تلفظ سین کے ساتھ بسم اللہ سے مگر تلفظ بالبا کے بعد. بلکہ معنی لفظ کا یہ ہے کہ لفظ بلکہ معنی یہ ہے کہ پیڑے معنی یہ ہے کہ لفظ جو قائم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے مرتب الاجزاء فی نفسہ ہی. اے قدیم ہے، اے لفظ قدیم ہے جو مرتب الاجزاء ہے یہ نہیں، جیسا کہ قائم ہے حافظ کے نفس کے ساتھ بغیر ترتب الاجزاء کے. حافظ القرآن آخنا، حافظ القرآن کے نفس کے ساتھ بغیر ترتب الاجزاء کے اور بغیر بعض کے تقدم کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال دا جواب اور ترتب بعض حاصل ہوتا ہے تلفظ میں اور قرات میں. مجبوری کیا ہے؟ بوجہ نہ موافقت کرنے آلے کے. آلہ کون؟ ہاں جی. اور ترتب بعد حاصل ہوتا ہے تلفظ میں اور قرات میں بوجہ نہ موافقت کرنے آلے کے. اور یہ ہے معنی مشائخ کے قول کا کہ مقروب قدیم ہے اور قرات حادث ہے، اور 3-4 اور بھی دسے نے مسموع، محفوظ، مکتوب، یہ سارے کیا ہیں؟ اور قرات ہے. شاباش ہے. جو پڑھا گیا ہے وہ قدیم ہے، جب ہمارے ساتھ تعلق ہے جس چیز کا یہ حادث ہے جی. ہاں جی شاباش جی. اور یہ معنی ہے مشائخ کے قول مقروب قدیم ہے اور قرات حادث ہے. سمجھے؟ ہمارا تلفظ کرنا، ہمارا کانوں سے سننا، ہمارا کتابت کرنا، ہمارا پڑھنا، چونکہ ہم حادث ہیں تو یہ جو ہماری صفتیں ہیں یہ بھی ایشا بس جی. اور بہرحال یہ تو ہی نا وہ جو یعنی وہ الفاظ جو قائم ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، پس نہیں ترتب اس میں من کر. بہرحال وہ معنی جو قائم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ان معنی پہ آنے بھی گل لفظ بھی چل دی ہے. وہ کلام اللہ جو قائم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پس نہیں ترتب اس میں. حتیٰ کہ وہ بندہ جو سنے اللہ کا کلام اذا تلفظ، یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تلفظ کرے تو سنے گا اللہ کے کلام کو بغیر مترتب الاجزاء، اکٹھا سنے گا، وہ ترتیب نہیں ہوگی. کیوں؟
باوجہ نہ محتاج ہونے اللہ تعالیٰ کے آلے کے، یہ ہے بعض محققین کی کلام کا حاصل۔ جی کہ وہ بندہ جو سنے اللہ تعالیٰ کی کلام کو تو سنے گا، اور اللہ تعالیٰ کی کلام کو غیر مرتب الاجزاء توجہ نہ محتاج ہونے اللہ تعالیٰ کے آلے کی طرف، یہ ہے بعض محققین کی کلام کا حاصل۔ السلام علیکم۔